اب جو لوگ سنت کہتے ہیں ان کے بھی سن لیتے ہیں، اور وہ جمہور ہیں۔ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک کا، جیسے میں نے کہا تھا امام مالک کا ایک قول، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح امام احمد کا پہلے ایک قول سنا، لیکن دوسرا قول ان کا کہ وہ کہتے ہیں سنت ہے، اور جو مشہور ہوا ان سے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے، صرح کثیر من الارباب هذا القول، جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں ان سب نے یہ صراحت کے ساتھ کہا ہے بأن ترکها للقادر یکرہ، کہ اگر جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے اس کا قربانی کو چھوڑنا برا ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھا، ان کی سنت کہنے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے، کہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، اوتی بکبشین، تو آپ کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، آپ نے ان کو ذبح فرمایا، فقال بسم اللہ واللہ اکبر، اور آپ نے یہ فرمایا، یہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا۔ سب سے یہ اہم دعا ہے، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ میری طرف سے اور میری امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، جنہوں نے نہیں کی تو ان کی طرف سے آپ نے کر دی، اور آپ نے ان کو نہیں کہا کہ تم بھی کرو، تو اس سے ایک دلیل لیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے علاوہ سارے محدثین نے ایک روایت بیان کی ہے، جس امام بخاری نے نہیں کی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد منکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ، کہ جو تم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور ناخن نہ لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اختیار دیا جا رہا ہے، آپشن دیا جا رہا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے، یعنی جو نہیں کرنا چاہتا وہ بال کو، اس میں بھی ایک قسم کی یہ ملتا ہے کہ واجب نہیں ہے۔